صبح کی پہلی کرن اور وادی ہجر ایک خوفناک آواز سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ کوئی آندھی، نہ کوئی طوفان، بس ایک پراسرار خاموشی۔ اور پھر ایک بھیانک درار۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، روشنی پھوٹ پڑتی ہے، دھول اڑتی ہے اور چٹان کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکلتی ہے۔ لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ کوئی لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، یہ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مگر غرور، تکبر اور نافرمانی جب حد سے بڑھ جائے تو اللہ نے پہلے قوم عاد کو مٹی بنا دیا۔ صرف وہی بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ عذاب کے بعد ہر طرف سناٹا، ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کی بو۔ بچنے والے مومن کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ آج ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ ہجرت کر گئے، لمبا، مشکل اور دردناک سفر، نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے، پھر ایک زرخیز زمین جہاں چشمے تھے، کھجور کے باغ تھے، یہیں سے ان کی نسلیں بڑھتی چلی گئیں، اور پھر یہ لوگ پہنچے وادی ہجر، جسے آج میدان صالح کہا جاتا ہے۔ یہیں سے آغاز ہوا قوم سمود کا۔ اللہ نے انہیں دی جسمانی طاقت، ذہانت اور چٹان کاٹ کر شہر بسانے کا ہنر۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے، ایسے محل کہ آج کا انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر، بازار آباد، رات کو مشلوں سے روشنی، وادیوں میں ہریالی۔ لیکن پھر شکر کی جگہ غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے، یہ سب ہماری طاقت کا کمال ہے۔ پھر دل سخت ہو گئے، بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول گئے، کمزوروں پر ظلم، سرداروں کا حکم ہی قانون، اور کہتے تھے، ہم پہاڑ تراش دیتے ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اسی قوم میں پیدا ہوئے ایک پاک فطرت انسان حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی سچائی، علم اور حکمت ان میں نمایاں تھی۔ جوانی میں بھی دنیا کی چمک انہیں نہ بھائی۔ پھر اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے قوم سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سرداروں نے ہنس کر کہا، کل تک تو عقل مند تھا، آج ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکے گا؟ قوم نے کہا، اگر تو سچا نبی ہے تو نشانی دکھا، اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پھر پہاڑ پھٹ گیا، روشنی نکلی، دھول اڑی اور باہر نکلی اللہ کی نشانی، ناقۃ اللہ۔ قوم کانپ اٹھی۔ یہ صرف معجزہ نہیں، یہ ایک امتحان تھا۔ اونٹنی ایک دن پورا کنواں کا پانی پیتی اور دوسرے دن پوری قوم پانی لیتی، اور اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ پوری بستی بھر جاتی۔ مگر صبر نہ ہوا۔ سرداروں نے کہا، یہ اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اعلان ہوا، جو اونٹنی کو مارے گا اسے سونا اور دولت ملے گی، اور پھر اونٹنی کو قتل کر دیا گیا اللہ کی نشانی کو۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، آنکھوں میں آنسو، چہرہ اداس۔ تم نے اللہ کی نشانی قتل کر دی، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ پہلے دن چہرے پیلے، دوسرے دن لال، تیسرے دن سیاہ۔ پھر زمین لرز اٹھی، پہاڑ کانپ گئے، اور ایک بھیانک چیخ جس سے روحیں نکل گئیں۔ قرآن کہتا ہے، ایک خوفناک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، اور اس طرح قوم سمود مٹا دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نے نصیحت پسند نہیں کی۔ قومیں محلوں سے نہیں بچتی، طاقت سے نہیں بچتی، صرف ایمان سے بچتی ہیں۔ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہوتا ہے تو پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔